اسنو وائٹ اور 7 بونے۔ ایک زمانے میں اسنو وائٹ نام کی ایک شہزادی اپنے والد بادشاہ اور اس کی سوتیلی ماں ملکہ کے ساتھ ایک قلعے میں رہتی تھی۔ اس کے والد نے ہمیشہ اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اسے عدالت میں سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، لوگ یہاں محل میں آتے ہیں جب انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، انہیں منصفانہ فیصلہ کرنے کے لیے حکمران کی ضرورت ہے۔ منصفانہ ہونے سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ ملکہ اسنو وائٹ کی سوتیلی ماں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کے لیے اس کا کتنا مطلب ہے۔ پہلے موقع پر وہ اپنی جادوئی آئینے کے پاس گئی۔ آئینہ دیوار پر ملکہ نے کہا، ان سب میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ اسنو وائٹ ان سب میں سب سے خوبصورت ہے، میجک مرر نے کہا۔ کیا؟ ملکہ کو پکارا۔ مجھ سے زیادہ منصف کوئی نہیں۔ ملکہ کے پاس ہر چیز کا بہترین ہونا ضروری ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس سے زیادہ انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ اسنو وائٹ ان سب میں سب سے خوبصورت ہے، میجک مرر نے دہرایا۔ تم کیا جانتے ہو؟ تم آئینہ ہو۔ ملکہ گرجی اور وہ چلی گئی۔ پھر بھی ملکہ پریشان تھی۔ وہ اتنی پریشان تھی کہ ملکہ نے ایک بار پھر اور ہمیشہ کے لیے لڑکی سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک اور دن انتظار نہیں کر سکتا، اس نے اعلان کیا۔ ملکہ نے اپنے نوکر شکاری کو بلایا۔ اسنو وائٹ کو جنگل کی گہرائیوں میں لے جانے کی کوئی وجہ تلاش کرو۔ اس نے نوکر کی طرف اپنی لمبی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر اسے مار ڈالو۔ شکاری چونک گیا، لیکن وہ ملکہ تھی، وہ کیا کر سکتا تھا؟ اگلے دن وہ اسنو وائٹ کو جنگل میں لے گیا۔ جب اس نے اسے مارنے کے لیے اپنی چاقو کھینچی تو اسنو وائٹ نے مڑ کر دیکھا۔ دیکھو، اس نے جیب سے کچھ نکالتے ہوئے کہا، تم نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اس نے اس کے سامنے 6 کامل تیروں کے سر رکھے جو اس نے احتیاط سے بنائے تھے۔ کیا تم انہیں پسند کرتے ہو؟ کہتی تھی، وہ تمہارے لیے ہیں۔ اسنو وائٹ شکاری نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ لے سکتے ہیں، اسنو وائٹ نے کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں، نوکر نے کہا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میں تم سے یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی سوتیلی ماں ملکہ نے مجھے آپ کی قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے کہا، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ نے کیا کیا؟ اسنو وائٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تمہیں بھاگ جانا چاہیے، شکاری نے کہا، دور جنگل میں۔ ابھی اور کبھی محل میں واپس مت آنا۔ اسنو وائٹ مڑی اور جتنی تیزی سے ہو سکتی تھی جنگل میں بھاگ گئی اور پھر گہرائی میں بھاگی۔ اندھیرا ہو رہا تھا اور بھیڑیے چیخنے لگے۔ وہ پھٹ گئی اور اس کا اسکرٹ پھٹ گیا۔ درخت کی اونچی شاخیں اسے پکڑنے کے لیے بالکل زمین تک پہنچ رہی تھی۔ وہ کرچ رہی تھی، خون بہہ رہا تھا اور خوف زدہ تھی۔ پھر بھی وہ بھاگتی رہی اور پھر اچانک بہت دور ایک روشنی نظر آئی۔ جنگل میں اتنی گہرائی میں کون رہ رہا تھا؟ یہ ایک کاٹیج تھا۔ پھر بھی جھونپڑی سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف کھڑکیوں سے روشنی تھی۔ ہیلو، اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ ہیلو۔ کوئی جواب نہیں۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اس نے اسے کچھ اور کھولا اور اندر قدم رکھا۔ ہیلو، کوئی گھر ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا گڑبڑ؟ اس نے کبھی اس سے زیادہ گڑبڑ والا کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ کاٹیج شاید میں نے اب تک کی سب سے بڑی گندگی دیکھی، اس نے سوچا، لیکن یہ آج رات کے لیے میرے سر پر چھت ہے۔ شاید اگر میں یہاں کے ارد گرد صاف کروں تو میں اپنی نیند کما سکوں۔ جیسے ہی وہ صاف کر رہی تھی، اس نے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچا جیسے وہ پہلے ہی یاد کر چکی تھی۔ اس کے والد کی دوبارہ شادی کرنے سے پہلے وہ ایک شہزادہ جو اگلی سلطنت میں رہتا تھا۔ ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے۔ وہ شاہی باغ میں لمبی سیر کرتے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور ہنستے۔ ملکہ کے قلعے میں منتقل ہونے کے بعد اس کی سوتیلی ماں نے ایک نیا اصول بنایا تھا، مزید کوئی مہمان نہیں۔ اب شہزادے کو چپکے سے محل کے دروازے پر پھسلنا پڑا۔ وہ اس کی کھڑکی کے نیچے سے اسے پکارے گا اور وہ اس طرح تھوڑی بات کر سکتے تھے۔ یہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا لمبا پیدل چلنا، لیکن یہ سب سے بہتر تھا۔ وہ سنبھال سکتے تھے، اور جب کہ اسے گھر سے بھاگنا پڑا تو کیا وہ اسے دوبارہ کبھی دیکھ پائے گی؟ اسنو وائٹ کے کمرے کو صاف کرنے کے بعد وہ اوپر چلی گئی۔ دوسری منزل پر ایک قطار میں 7 چھوٹے چھوٹے بستر ایسے تھے جیسے بچوں کے لیے۔ صفائی سے تھک کر اسنو وائٹ نے جمائی لی اور 7 بستر پر لیٹ گئی۔ جلدی وہ گہری نیند میں سو گئی۔ اس دوران 7 بونے زیورات کی کانوں میں کام کرنے کے ایک طویل دن سے گھر جا رہے تھے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ ان کی حیرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب انہوں نے اپنے کاٹیج کو صاف ستھرا دیکھا۔ یہ کیسا جادو ہے؟ بونوں میں سے ایک نے کہا، جس کا نام ڈاکٹر تھا۔ مجھے اس طرح کی مزید جادو پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک اور بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا نام ڈوپی تھا۔
ایک اور بونے نے جس کا نام بدمزہ تھا، یہاں کچھ گڑبڑ ہے، یہ یقینی بات ہے۔ وہاں ان کی تمام بستر پر لیٹی ایک نوجوان عورت تھی، تیزی سے سو رہی تھی۔ تم کون ہو؟ تمام بونوں نے ایک ساتھ کہا۔ سنو وائٹ بھول جاگ اٹھ۔ 7 بونے بتا سکتے ہیں کہ وہ اتنی حیرت تھی جتنی کہ وہ تھی۔ جلدی وہ سب پرسکون ہو گئے اور اپنی اپنی کہانی سنائی۔ سنو وائٹ نے ان کے نام سیکھے: باشفل، ڈاکٹر، ڈوبی، بدمزہ، ہیپی، سلیپی اور سینسی۔ اس نے انہیں اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں سب بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں نے شکاری سے اسے مارنے کی کوشش کی۔ شکاری نے اسے جنگل میں آزاد کر دیا اور یہ وہ دوبارہ کبھی گھر نہیں جا سکتی تھی۔ یہی رہو ہمارے ساتھ، باشفوک نے کہا۔ یہ پیارا ہے، سنو وائٹ نے کہا، لیکن اگر میں یہاں آپ کے گھر رہوں گی تو مجھے آپ سب کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ نے پہلے ہی ہماری جگہ صاف کر دی، سینسی نے کہا۔ سنو وائٹ نے کہا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا آسان ہوگا جب تک ہم سب اندر آ جائیں گے۔ میں سب کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور میں اپنا حصہ ضرور دوں گی۔ یہ منصفانہ ہے، ہیپی نے کہا۔ سنو وائٹ نے کہا، لیکن کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ 7 بونوں نے کندھے اچھائے۔ کیا تم پڑھنا جانتے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا۔ ہمارے پاس یہ کتابیں حیرت انگیز کہانیوں سے بھری ہوئی ہیں اور ہم ان کو پڑھنا پسند کریں گے۔ اور یوں یہ اتفاق ہوا کہ سنو وائٹ انہیں پڑھنے کا سبق دیں گی۔ اپنی نئی دوستی کا جشن منانے کے لیے سنو وائٹ اور 7 بونوں نے رات کو گایا اور رقص کیا۔ اگلی صبح کام پر جانے سے پہلے 7 بونوں نے سنو وائٹ کو خبردار کیا وہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولے۔ آخر کون جانتا ہے کہ اس کی سوتیلی ماں کیا برائی کر سکتی ہے؟ شہزادی نے استباق میں سر ہلا دیا اور وہ انہیں گھر سے نکل گئے۔ شہزادی نے اپنا پہلا پڑھنے کا سبق تیار کیا۔ اس نے 7 بونوں کے لیے ایک اچھا کھانا بھی تیار کیا اور جب وہ اس رات گھر واپس آئے اور یوں دن گزرتے گئے، محل میں واپس ملکہ اپنے آئینے کی طرف بڑھی۔ آئینہ، دیوار پر آئینہ، اس نے مطالبہ کیا۔ سنو وائٹ ان سب میں سب سے خوبصورت ہے، میجک مرر نے کہا۔ یہ ناممکن ہے، ملکہ چینخ اٹھی۔ لڑکی اب زندہ نہیں ہے، سنو وائٹ زندہ ہے، میجک مرر نے کہا۔ وہ 7 بونوں کے کاٹیج میں رہنے والے سنو وائٹ کے آئینے پر ایک تصویر دکھائی۔ ملکہ غصے سے لال ہو گئی۔ وہ چیخ کر بولی، اور اس سے بچ نہیں پائے گی۔ اگلی دوپہر بونوں کے کاٹیج میں جب 7 بونے کام سے دور تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کون ہے؟ سنو وائٹ نے کہا۔ اسے 7 بونوں کی تنبیہ یاد آئی کہ وہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولیں۔ یہ صرف ایک غریب بوڑھی عورت ہے، ایک دھیمی آواز میں آئی۔ سیب بیچ رہی ہے۔ پھر بھی یہ بری ملکہ تھی جو ایک بوڑھی عورت کی بھیس میں تھی۔ یہاں بارش ہو رہی ہے میری جان، دروازے سے اس کی آواز آئی۔ پلیز مجھے اندر آنے دو۔ سنو وائٹ نے سوچا، غریب چیز، بارش میں گھر گھر جا کر سیب بیچنا پڑتا ہے، اور اس طرح اس نے دروازہ کھولا۔ اس بڑے سرخ سیب کو دیکھو، بوڑھی عورت نے کہا، جو اب تک آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعی ملکہ بھیس میں تھی۔ اس نے سرخ سیب کو سنو وائٹ کے چہرے کے قریب کیا۔ خوبصورت میرے پیارے ہیں نا، میں آپ کا سیب خریدنا چاہتی ہوں، سنو وائٹ نے کہا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، تمہارے بالوں میں وہ باریک کنگھی اچھی تجارت کرے گی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، سنو وائٹ نے کہا۔ اس نے اپنے بالوں سے کنگھی نکال کر بوڑھی عورت کو دی، جس نے اسے سیب دیا۔ سنو وائٹ نے ایک بڑا کاٹ لیا۔ افسوس، پھل زہر تھا۔ ایک دم سنو وائٹ گہری نیند میں زمین پر گر پڑی۔ جی ہاں، اپنی میٹھوں سے ہوا نکالتے ہوئے ملکہ کو چلا آیا۔ تبھی دروازہ اڑ کر کھلا۔ 7 بونے دن کے کام سے گھر واقعی حیران رہ گئے کہ وہ سنو وائٹ کو فرش پر پڑے ہوئے پایا، اور اس کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں ہنس رہی تھی۔ انہوں نے اس بری ملکہ کو دروازے سے باہر اور طوفان میں پیچھا کیا، اور پہاڑ کی چوٹی تک انہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اچانک آسمانی بجلی پہاڑ سے ٹکرائی، ملکہ گر گئی اور وہ دوبارہ کبھی نہیں دکھائی۔ لیکن غریب سنو وائٹ کی مدد کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ گہرائی میں نیند میں بالکل ساکت تھی۔ 7 بونوں نے اسے آہستہ سے شیشے کے تابوت میں اٹھایا۔ وہ دن رات اس کی نگرانی کرتے رہے۔ ایک دن شہزادہ وہاں سے گزرا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سنو وائٹ محل میں غائب ہے، وہ اسے دور دور تک تلاش کر رہا تھا۔ اب اسے بالآخر مل ہی گیا، لیکن ایسی حالت میں شہزادے نے شیشے کا تابوت کھینچا۔ اس گہری نیند میں تھی۔ اس کا چہرہ بالکل تر و تازہ لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سنو وائٹ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے چوما۔ ایک دم سنو وائٹ کی آنکھ کھل گئی، محبت کے پہلے بوسے کے ساتھ۔ بری ملکہ کا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب سنو وائٹ اور پرنس کے ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔
وہ بادشاہی میں واپس آئی اور خوشی خوشی زندگی بسر کی۔